اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رنجیدن شیر از دیر آمدن خرگوش، یعنی خرگوش کے دیر میں آنے سے شیر کا رنجیدہ ہونا۔ شیر تندی اور غصے سے کہہ رہا تھا، دشمن نے میرے کان کے راستے سے آنکھیں بند کر دیں۔ جبر کا عقیدہ رکھنے والوں کے مکر نے مجھے مجبور کر دیا، ان کی لکڑی کی تلوار نے میرے جسم کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد میں اس مکر کو نہ سنوں گا، وہ سب شیطانوں اور بھوتوں کی آواز ہے۔ اے دل، تو ان کو پھاڑ ڈال، نہ رک، ان کی چمڑی ادھیڑ دے، وہ چھلکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چھلکا کیا ہوتا ہے؟ رنگا رنگ باتیں، جیسے پانی کی ذرہ کہ وہ تھوڑی دیر بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ بات چھلکے کی طرح ہے، معنی کو مغز سمجھ، یہ بات صورت کی طرح ہے اور معنی جان کی طرح ہے۔ چھلکا خراب گرمی کا عیب پوشیدہ ہوتا ہے اور خراب گری کا عیب پوشیدہ ہوتا ہے، اچھی گری کے لیے غیرت کی وجہ سے غائب رکھ کر پوشیدہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ جب تیرا قلم ہوا کا ہے اور دفتر پانی کا، تو جو کچھ لکھے گا وہ جلد فنا ہو جائے گا۔ وہ نقش بر آب ہے، اگر تو اس سے وفا چاہے گا، اپنے آپ کو کاٹتا ہوا پشیمان واپس لوٹے گا۔ انسانوں میں ہوا، خواہش اور آرزو ہے، جب تو نے خواہش کو ترک کیا، بس یہی اللہ کا پیغام ہے۔ خدا کے پیغام مبارک ہوتے ہیں جو سر سے پیر تک پائیدار ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذرہ یعنی وہ لہریں جو بشکل ذرہ پانی پر پیدا ہوتی ہیں، ان کا بقا چند منٹ کا ہوتا ہے۔ پوست کا مطلب ہے چھلکا، عیب کو چھپاتا ہے اور عمدہ مغز کو نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا بھی کام کرتا ہے۔ شتاب کا مطلب ہے جلدی، یعنی نقش بر آب جلدی فنا ہو جاتا ہے۔ ہو کا مطلب ہے باری تعالی کی ذات کا اسم ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے خطبے اور ان کی سرداری بدل جاتی ہے بخلاف نبیوں کے قصوں اور سرداری کے، اس لیے کہ بادشاہوں کی کر و فر خواہش نفسانی سے ہے، انبیاء کی عزت خدا کی جانب سے ہے۔ بادشاہوں کے نام سکوں سے مٹا دیتے ہیں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک منقش کرتے رہیں گے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمام انبیاء کا نام ہے۔ جب 100 آئے تو 90 بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کیا کا مطلب ہے پہلوان، اس شعر میں بمانی ملکیت اور سرداری بولا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا مجموعہ ہیں، جیسا کہ 100 کے ضمن میں 99 کا عدد موجود ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں تمام انبیاء کا نام آ جاتا ہے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بیٹا، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، خرگوش اور نر شیر کا قصہ سنا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ہم در بیان مکر خرگوش او تاخیر اود رفتن پیش شیر، یعنی یہ بیان بھی خرگوش کی چالاکی اور اس کا شیر کے سامنے دیر سے جانے کا ہے۔
خرگوش نے جانے میں بہت دیر کی اور اپنی ہیلا سازی کو ثابت کیا۔ بہت دیر کے بعد راستے پر پڑا تاکہ شیر کے کان میں ایک دو راز کہے۔ دیکھ عقل کی فکر میں کیا عالم ہے، دیکھ یہ عقل کا دریا کس قدر وسیع ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ قوت شعور جو حیوانات میں بھی ہے اس کو عقل کہتے ہیں۔ عذاب کا مطلب ہے شیریں، بحر عذاب سے مراد دریائے عقل و روح ہے۔ جب تک اجسام روحانیت سے پر نہیں ہوتے ہیں ان پر مادیت کا غلبہ رہتا ہے۔ دریائے عقل اگرچہ نظروں سے غائب ہے لیکن جسم اسی کی ایک موج ہے۔ ہرچہ کا مطلب ہے مظاہر پرست جو تعینات کو وسیلہ بناتے ہیں، دریائے وحدت سے دور جا پڑتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان کی عقل لامحدود سمندر ہے، اے بیٹا سمندر کے لیے غوطہ خور چاہیے۔ ہماری صورتیں اس شیریں سمندر میں اس طرح دوڑ رہی ہیں جس طرح پانی کی سطح پر پیالے۔ جب تک بھرا نہیں تشت دریا کے اوپر ہے، جب تشت بھرا اس میں غرق ہوا۔ عقل مستور ہے اور عالم ظاہر ہے۔ ہماری صورت موج یا اس کی نمی ہے، جو موجود متعین ہے، صورت اس کو وسیلہ بنا لیتی ہے۔ اس وسیلہ کی وجہ سے سمندر اس کو دور پھینک دیتا ہے۔ جب تک دل راز عطا کرنے والے کو نہ دیکھ لے، جب تک کہ تیر دور سے پھینکنے والے کو نہ دیکھ لے۔ اپنے گھوڑے کو گمشدہ سمجھتا ہے اور جھگڑے کی وجہ سے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہے۔ وہ جوان مرد اپنے گھوڑے کو گمشدہ سمجھتا ہے اور گھوڑا اس کو ہوا کی طرح اڑائے لیے جا رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب تک اجسام روحانیت سے پر نہیں ہوتے ان پر مادیت کا غلبہ رہتا ہے۔ دریائے عقل اگرچہ نظروں سے غائب ہے لیکن جسم اسی کی ایک موج ہے۔ ہرچہ کا مطلب ہے مظاہر پرست جو تعینات کو وسیلہ بناتے ہیں، دریائے وحدت سے دور جا پڑتے ہیں۔ دور انداز کا مطلب ہے دور پھینکنے والا۔ جب تک انسان کو روح کا مشاہدہ اور اس سے توسل حاصل نہیں ہوتا تو وہ سمجھتا ہے کہ روح غیر موجود ہے۔ تو اس کی مثال اس شہسوار کی ہے جو گھوڑے پر سوار ہو اور اپنے گھوڑے کو گمشدہ سمجھ رہا ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ حیران فریاد اور جستجو میں ہے، ہر جانب پوچھنے والا اور در بدر تلاش کرنے والا ہے۔ جس شخص نے ہمارا گھوڑا چرایا ہے کہاں ہے، کون ہے؟ اے صاحب یہ جو آپ کی ران تلے ہے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ گھوڑا ہے، لیکن وہ گھوڑا کہاں ہے؟ اے گھوڑے کی جستجو کرنے والے شہسوار ہوش میں آ، سننے والا اس کی نشانیاں چپکے سے بتاتا ہے تاکہ وہ اپنے گھوڑے کو پھر پہچان لے۔ جان نمایاں اور قریب ہونے کی وجہ سے گم ہے، جس طرح مٹکا پانی سے بھرا ہوا در کنارے خشک ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شہسوار اپنے گھوڑے سے اس قدر غافل ہے کہ اس کی علامتیں بیان کر دینے کے بعد بھی اس کو نہیں پہچانتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اپنے اندر درد کو بڑھا تاکہ سبز، سرخ اور زرد کو دیکھے۔ تو سرخ اور سبز اور گلابی کو کب دیکھ سکے گا؟ جب تک ان تین سے پہلے نور کو نہ دیکھ لے گا۔ لیکن چونکہ تیرے ہوش رنگ میں گم ہو گئے ہیں تو وہ رنگ نور کی وجہ سے تیرے روپوش بن گئے ہیں۔ چونکہ وہ رنگ رات کو چھپے ہوئے تھے لہٰذا تو نے دیکھ لیا۔ رنگ کا دیکھنا نور کی وجہ سے تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی روح انتہائی نزدیکی اور ظہور کی وجہ سے مخفی ہو گئی ہے۔ کسی چیز کا انتہائی بدیہی ہونا اس کے مخفی ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز اپنی انتہا کو پہنچ کر اپنی ضد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جیسا کہ خوشی کی زیادتی رونے کا سبب بن جاتی ہے۔ سبز و سرخ صوفیہ کے نزدیک لطائف غیب مختلف رنگوں کے ہیں۔ نور باطن جب تک پیدا نہ ہوگا لطائف غیبیہ کے رنگ نظر نہ آئیں گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ وہ رنگ رات کو چھپے ہوئے تھے لہٰذا تو نے دیکھ لیا۔ رنگ کا دیکھنا نور کی وجہ سے تھا۔ رنگ کا دیکھنا بیرونی روشنی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہی حال اندرونی خیال کے رنگ کا ہے۔ یہ باہر کی روشنی آفتاب اور سہا کی وجہ سے ہے۔ وہ باطنی روشنی عالم بالا کے انوار کے عکس سے ہے۔ خود بینائی کا نور دل کا نور ہے۔ بینائی کا نور دلوں کے نور سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر دل کی بصیرت کا نور خدا کا نور ہے جو عقل اور حس کے نور سے پاک اور جدا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ظاہری رنگ دن کی روشنی کے بغیر نظر نہیں آتے، اسی طرح باطنی رنگ بغیر باطنی نور کے نظر نہیں آتے۔ ظاہری روشنی آفتاب اور سہا ستارے کی وجہ سے اور نور باطنی عالم بالا کے انوار کا عکس ہے۔ نور کا مطلب ہے یعنی بصارت چشم، بصیرت قلبی کا فیض ہے۔ باس کا مطلب ہے یعنی بصیرت قلبی خدا کے نور کا فیض ہے جو عقل و حس سے ایک جدا چیز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رات کو نور نہ تھا اور تو نے رنگ نہ دیکھا، پس ضد یعنی شب کی تاریکی کی وجہ سے وہ نور نمایاں ہو گیا۔ رات کو تو نے رنگ نہ دیکھا کیونکہ وہ بے نور تھی۔ رنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک اندھا نیلا من کا، کیونکہ نور پر نظر تھی، پھر رنگ پر ایک مقابل دوسرے مقابل سے واضح ہوتا ہے، جیسے رومی اور حبشی۔ پہلے نور کا نظر آنا ہے، پھر رنگ کا دیکھنا، اور اس کو تو نور کی ضد سے بغیر تاخیر سمجھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیدا کا مطلب ہے ظاہر، نمایاں، یعنی نور کا احساس ہمیں اس کی ضد یعنی رات کی وجہ سے ہوا۔ نور کے بغیر کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پس نور کی ضد سے تو نور کو پہچانا، ضد کو سینوں میں واضح کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی نے رنج کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ اس ضد سے خوش دلی واضح ہو جائے۔ پس پوشیدہ چیزیں ضد سے واضح ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی کی چونکہ کوئی ضد نہیں ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نور کی بھی ضد وجود میں نہیں ہے تاکہ ضد سے اس کو پہچانا جا سکے۔
یقیناً ہماری نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ ادراک کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پہاڑ کے قصے کو دیکھ۔ صورت کی نسبت معنی سے ایسی ہے جیسے شیر کی نسبت کچھار سے، یا جیسے بات اور آواز کی نسبت خیال سے ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مشہور مقولہ ہے، چیزیں اپنی نقیضوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ خوشی کی وضاحت رنج و غم کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ندا اور ضد نہیں ہے، لہٰذا وہ نگاہوں سے مخفی ہے۔ ادراک کا مطلب ہے کسی چیز کی حقیقت معلوم کر لینا، کسی چیز کا احاطہ کر لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کی تو فرما دیا گیا کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ ذرا سی تجلی دکھائی تو پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صورت کی نسبت معنی سے ایسی ہے جیسے شیر کی نسبت کچھار سے، یا جیسے بات اور آواز کی نسبت خیال سے ہے۔ یہ بات اور آواز خیال سے پیدا ہوئی، تجھے یہ معلوم بھی نہیں کہ خیال کا سمندر کہاں ہے، لیکن جب تو نے بات کی موج کو پاکیزہ پایا، اس کے سمندر کے متعلق بھی تو نے سمجھ لیا کہ وہ بھی شاندار ہوگا۔ جب عقل سے خیال کی موج اٹھی، اس نے بات اور آواز کی صورت اختیار کر لی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صورت اور معنی کی نسبت ایسی ہے جیسا کہ شعر اور اس کی کچھار یا آواز اور خیالات کی ظاہر ہے کہ کچھار اور خیال ایک پائیدار چیز ہے، اس کی نسبت سے شعر اور آواز جلد فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بات سے صورت پیدا ہوئی اور پھر مر گئی، موج اپنے آپ کو پھر سمندر میں لے گئی۔ صورت ایک بے صورت سے پیدا ہوئی پھر لوٹ گئی کہ ہم اسی طرف لوٹنے والے ہیں، پس تیرے لیے ہر لحظہ موت اور واپسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دنیا ایک گھڑی یعنی وقت ہے، ہمارا خیال ایک تیر ہے جو اللہ کی جانب سے ہوا میں ہے، ہوا میں کب تک ٹھہرے، خدا کی طرف لوٹتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آواز نکلتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے، جس طرح دریا کی موج اٹھتی ہے پھر دریا میں فنا ہو جاتی ہے۔ خیال اور عقل انا الیہ یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس دنیا میں تجدد امثال ہوتا ہے، ہر آن ایک چیز فنا ہوتی ہے اور اس جیسی ہی اس کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ اس میں ذات باری ہے، اس کو بعض صاحبان نے ہو کا مطلب ہے اس میں ذات باری، اس کو بعض صاحبان نے اس میں اعظم بھی قرار دیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر دم دنیا نئی ہو جاتی ہے اور ہم زندگی میں اس کے نئے ہونے سے بے خبر ہیں۔ نہر کی طرح تیری عمر نئی نئی آتی رہتی ہے، جو جسم میں لگاتار نظر آتی ہے، تیزی کی وجہ سے وہ لگاتار شکل بنی ہے، اس انگارے کی طرح جس کو تو ہاتھ سے تیز گھمائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آواز اور کلام ہی میں نہیں، دنیا کی ہر چیز میں تجدد امثال ہو رہا ہے۔
نہر کا پانی ہر آن بدل رہا ہے، لیکن نظر میں ایک ہی پانی ہے۔ اسی طرح عمر کی حالت ہے۔ ساس کا مطلب ہے بناوٹ، کوشش۔ ایک انگارے کو تیزی سے گھماؤ گے تو وہ شعلہ جوالا نظر آئے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو جلتی لکڑی کو کوشش سے گھمائے تو وہ بہت لمبی آگ نظر آئے گی۔ ایجاد کی تیزی سے یہ بقا کا طول اللہ تعالی کی ایجاد کی تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس راز کا طالب اگر کوئی علامہ ہے، اب حسام الدین ہے، جو متبرک کتاب ہے، اس کی تعریف شرح سے بے نیاز ہے۔ چل قصہ بیان کر کہ بے وقت ہوا جاتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے رسیدن خرگوش بشیر و خشم شیر بروئے، یعنی خرگوش کا شیر کے پاس پہنچنا اور شیر کا اس پر غصہ کرنا۔ شیر نے آگ اور غصہ اور شور میں دیکھا کہ وہ خرگوش دور سے چلا آ رہا ہے۔ بے خوف دلیرانہ وہ دوڑ رہا ہے، غضبناک، تند اور تیز اور منہ بگاڑے۔ اس لیے کہ انکسار سے آنا وجہ تہمت ہوتا اور دلیری سے ہر تہمت کا دفیہ ہوتا ہے۔ جب وہ صف کے نزدیک آگے پہنچا، شیر چیخا کہ ہاں اے ناخلف، میں جس نے گایوں کو چیرا ہے، میں جس نے نر شیروں کی گوشمالی کی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ناخلف وہ شخص جو بزرگوں کا صحیح جانشین نہ ہو، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ناقص خرگوش کیا ہوتا ہے کہ اس طرح وہ ہمارے حکم کو نیچے ڈال دے، غفلت اور خواب خرگوش چھوڑ دے۔ اے گدھے، اس شیر کی گرج سن۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے عذر گفتن خرگوش بشیر از تاخیر اولا بکردن ولا بکردن۔ تاخیر کی وجہ سے خرگوش کا شیر سے معذرت اور خوشامد کرنا۔ خرگوش نے کہا، جان کی بخشش میرا ایک عذر ہے، اگر تیری مالکانہ خطا بخشی دستگیری کرے، اگر تو اجازت دے تو میں کہوں تو مالک اور بادشاہ ہے اور میں غلام ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خواب خرگوش کا مطلب ہے کچھوے اور خرگوش کی مشہور کہانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اے بے وقوفوں میں کم ترین، کیا عذر ہے؟ بادشاہوں کے سامنے اس وقت آتے ہیں، تو بے وقت کا مرغ ہے، تیرا سر قلم کرنا چاہیے۔ احمق کے عذر کو نہ سننا چاہیے، احمق کا عذر اس کے جرم سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ناسمجھ کا عذر ہر عقل کا زہر ہوتا ہے۔ اے بے عقل خرگوش، تیرا عذر، میں گدھے کا کان نہیں ہوں کہ تو عذر سناتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قصور ابلہاں کا مطلب ہے بے وقوفوں میں سے سب سے کم حقیر۔ مرغ بے وقت یعنی مرغ بے ہنگام، وہ مرغ جو بے وقت اذان دے، ایسے مرغ کو ذبح کر دیا جاتا ہے تاکہ غیر وقت میں صبح صادق کا دھوکہ نہ لگے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا اے شاہ، نالائق کو لائق سمجھ کر مظلوموں کا عذر سن لے، خاص طور پر اپنے مرتبہ کے صدقے میں ایک گمراہ کو اپنے راستے سے نہ ہٹا۔ وہ دریا جو ہر نہر کو پانی دیتا ہے اور ہر تنکے کو سر اور منہ پر رکھتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بحر کا مطلب ہے دریا اور سمندر، جو کا مطلب ہے نہر، خس کا مطلب ہے تنکا، کمینہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ دریا جو ہر نہر کو پانی دیتا ہے اور ہر تنکے کو سر اور منہ پر رکھتا ہے، اس کرم کی وجہ سے دریا کم نہ ہوگا۔ کرم کی وجہ سے دریا کا کچھ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس کو موقع پر کرم کرتا ہوں، ہر شخص کا کپڑا اس کے قد کے مطابق تراشتا ہوں۔ اس نے کہا سن لے، اگر مہربانی کا موقع نہ ہوگا میں سختی کے اژدہے کے سامنے سر دھرتا ہوں۔ میں چاشت کے وقت راستے پر پڑا، اپنے ساتھی کے ساتھ شاہ کی جانب آنے لگا۔ تیرے لیے میرے ساتھ ایک دوسرا خرگوش اس جماعت نے ساتھ کر دیا تھا۔ راستے میں ایک شیر نے بندے کا قصد کیا، بلکہ ہم دونوں ساتھ آنے والوں کی طرف جھپٹا۔ میں نے اس سے کہا ہم بادشاہ کے غلام ہیں، ہم دونوں اس درگاہ کے ادنا حاضر باش ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ برسر اود نہا کا مطلب ہے نہادن کا مطلب ہے عزت کرنا۔ برم کا مطلب ہے بریدن بمانے قطع کرنا سے ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہم بادشاہ کے غلام ہیں، ہم دونوں اس درگاہ کے ادنا حاضر باش ہیں۔ اس نے کہا شہنشاہ کون ہوتا ہے شرم کر، میرے سامنے تو کسی نالائق کا نام نہ لے، تجھے اور تیرے بادشاہ کو بھی پھاڑ ڈالوں گا اگر تو اپنے ساتھی کے ساتھ میرے سامنے سے گیا۔ میں نے اس سے کہا چھوڑ دے تاکہ ایک بار بادشاہ کا چہرہ دیکھ لوں اور تیری اطلاع کر دوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خواجہ تاش کا مطلب ہے ایک آقا کے اگر چند نوکر ہوں تو ایک دوسرے کا خواجہ تاش کہلائے گا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا ساتھی کو میرے پاس گروی رکھ دے ورنہ تو میرے مذہب میں قربان ہے۔ میں نے اس کی بہت خوشامد کی، فائدہ نہ دیا، میرے یار کو پکڑ لیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ ساتھی اس کے پاس گروی رہ گیا، اس کے مدہوش دل سے خون بہنے لگا۔ میرا یار میرے اعتبار سے تگنا تھا، پاکیزگی میں بھی اور خوبی میں بھی اور بدن میں بھی۔ اس کے بعد اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا۔ ہمارا حال یہ تھا، تجھ سے کہہ دیا گیا، اس کے بعد روزینے سے امید منقطع کر لے۔ تجھ سے سچ کہتا ہوں، سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ اگر تجھے روزینہ چاہیے تو راستہ صاف کر دے، ہاں آ اور اس بے شرم کو دفع کر دے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن شیر خرگوش را ور رواں شدن باؤ، یعنی شیر کا خرگوش کو جواب دینا اور اس کے ساتھ روانہ ہونا۔
اس نے کہا بسم اللہ، میں دیکھوں وہ کہاں ہے، اگر تو سچ کہتا ہے تو آگے آگے چل تاکہ اس کو بلکہ اس جیسے 100 کو سزا دوں، اور اگر یہ جھوٹ ہے تجھے سزا دوں۔ وہ رہبر کی طرح آگے آیا تاکہ اس کو اپنے جال کی جانب لے جائے، ایک کنویں کی جانب جس کا اس نے پہلے پتہ لگا لیا تھا۔ گہرے کنویں کو اس کی جان کا جال بنا رکھا تھا۔ دونوں کنویں کے نزدیک تک جا پہنچے۔ واہ واہ خرگوش، گویا گھاس کے نیچے کا پانی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مکر اور دھوکے میں ضرب المثال ہے، ناواقف آدمی اس پر گھاس سمجھ کر قدم رکھتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پانی ایک تنکے کو جنگل سے بہا لے جاتا ہے، تعجب ہے پانی ایک پہاڑ کو کس طرح بہائے لیے جا رہا ہے۔ اس کے مکر کا جال شیر کا پھندا تھا، عجب خرگوش تھا کہ شیر کو اچک لے گیا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دریائے نیل تک لشکر اور بھاری مجمع کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون یعنی شیر ولید بن مصعب جو فرعون کے لقب سے مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نیل میں غرق ہو گیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مچھر آدھے پر کے ساتھ نمرود کو شگاف دیتا ہے اور سر کے بھیجے تک جاتا ہے، یہ ہے اس کی حالت جس نے دشمن کی بات سنی، دیکھ اس کی سزا جو دشمن کا دوست بنا۔ یہی حال اس فرعون کا ہے جس نے حامان کی شنوائی کی، اور یہی حال اس نمرود کا ہے جس نے شیطان کی تعریف کی۔ دشمن اگرچہ تجھ سے دوستانہ بات کرے، جال سمجھ اگرچہ وہ تجھ سے دانا کہے، اگر تجھے شکر دے اس کو زہر سمجھ، اگر تجھ پر مہربانی کرے اس کو قہر سمجھ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نمرود ایک بادشاہ کا لقب ہے جو بابل و عراق کے علاقے کا حاکم تھا اور خدائی کا مدعی تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، خدا نے اس کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا جو اس کی موت کا سبب بنا۔ حامان فرعون مصر کے وزیر کا نام جس نے گمراہ کیا تھا۔ ستوت کا مطلب ہے نمرود، شیطان کا مداح اور اس کا پجاری تھا۔ داں میں داں کا مطلب ہے یعنی اس کی بات کو الٹا سمجھ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب قضا آتی ہے چھلکے کے علاوہ تو کچھ نہ دیکھے گا، دشمنوں اور دوستوں میں امتیاز نہ کر سکے گا۔ جب ایسا ہو گڑ گڑانا شروع کر دے، زاری اور تسبیح اور روزے کا سامان کر، رو کہ اے خدا تو جو غیب کا جاننے والا ہے، ہمیں برے مکر کے پتھر کے نیچے نہ کچل، اے معافی کے داتا، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے، گناہوں کا ہم سے بدلہ نہ لے۔ موجودات میں سے جو چیزیں بھی دنیا میں ہیں دل پر اس حالت میں ظاہر کر دے جس پر وہ ہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یعنی انسان اصل معاملہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اے شیر کو پیدا کرنے والے، اگرچہ ہم نے کتا پن کیا ہے، اس گھات کی جگہ سے شیر کو ہم پر مسلط نہ کر، اچھے پانی کو آگ کی صورت میں نمایاں نہ کر، آگ میں پانی کی صورت نہ رکھ، قہر کی شراب سے جب تو مست کر دیتا ہے، معدوم چیزوں کو موجود کی صورت دے دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو حقیقت ہے وہ ہم پر واضح کر دے، نفس کی خواہش کی وجہ سے ہم مضر چیز کو مفید نہ سمجھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، مستی کیا ہے آنکھ کا آنکھ کے دیکھنے سے بند ہونا، یہاں تک کہ پتھر، موتی اور اون یشب نظر آئے، مستی کیا ہے حسون کا بدل جانا، جھاؤ کی لکڑی کا نگاہ میں صندل ہو جانا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ سلیمان علیہ السلام و ہدہد او بیان آنکاہ چوں قضا آید چشمہ رسول، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا قصہ اور اس کا بیان کہ جب قضا آتی ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا، تمام پرندے خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو اپنا ہم زبان اور محرم پایا، ایک ایک کر کے دل و جان سے ان کے سامنے دوڑ آئے۔ تمام پرندوں نے چیچیں چھوڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تیرے بھائی سے بھی زیادہ فصیح ہو گئے۔ ہم زبانی، قرابت اور رشتہ داری ہے، انسان نہ محرموں کے ساتھ قیدی جیسا ہے۔ اے مخاطب، بہت سے ہندو اور ترک ہم زبان یعنی محرم ہیں۔ اے مخاطب، دو ترک بیگانوں کی طرح ہیں، محرمی کی زبان دوسری ہے، ہم دلی ہم زبانی سے بہتر ہے، بغیر بولے اور بغیر اشارے اور لکھنے کے دل سے لاکھوں ترجمان پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یشم سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہے جس کو عربی میں یشب کہتے ہیں۔ گز کا مطلب ہے جھاؤ یعنی کپڑا وغیرہ ناپنے کا آلہ۔ سلیمان علیہ السلام مشہور نبی ہیں جن کی حکومت جن و انس پر تھی اور وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ ترک یعنی ترکستان کا رہنے والا جو خوش رنگ ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تمام پرندوں میں سے ہر ایک اپنے راز، ہنر اور عقل اور اپنے کام حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک ایک کر کے ظاہر کر رہا تھا، پیش کرنے کے لیے اپنی تعریف کرتا تھا، نہ تکبر سے اور نہ اپنی خودی سے، اس لیے کہ وہ اپنی پیشی کا راستہ دے دیں۔ جب کسی غلام کے پاس کوئی آقا آتا ہے وہ ہنر کا رخسار پیش کرتا ہے، جب وہ اس کی خریداری کو ذلت سمجھتا ہے اپنے آپ کو بیمار اور بہرا اور لولا اور لنگڑا بنا دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسرار سر کی جمع ہے، جس کے ہاتھ پیر بیکار ہو گئے ہوں اس کو لنجا کہتے ہیں۔ کوتا کا مطلب ہے کوتاہ یعنی مختصر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
جب وہ اس کی خریداری کو ذلت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بیمار اور بہرا اور لولا اور لنگڑا بنا دیتا ہے۔ ہدہد اور اس کے پیشے کی باری آئی تو اس کی کاریگری اور تدبیر کا بیان ہوا۔ اس نے کہا، اے شاہ، ایک ہنر جو چھوٹا ہے، کہتا ہوں مختصر بات بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، کہہ وہ ہنر کون سا ہے؟ اس نے کہا، جس وقت میں بلندی پر ہوتا ہوں، بلندی سے یقین کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، زمین کی گہرائی میں پانی کو دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں ہے، اس کی کتنی گہرائی ہے، کیا رنگ ہے، کس چیز میں سے ابل رہا ہے، مٹی سے یا پتھر سے۔ اے سلیمان، فوجی کیمپ کے لیے سفر میں اس باخبر کو ساتھ رکھ۔ پس حضرت سلیمان نے کہا، ہمارے سفر کا ساتھی بن جا اے مہربان بے آب جنگلوں میں، تاکہ تو لشکر کے لیے پانی دریافت کرے، ساتھیوں کے لیے سفر میں سقا بن جائے، ہمارا ساتھی اور نیز پیشرو بن، تاکہ تو ہمارے لیے پانی مہیا کر دے، دن رات ہمارے ساتھ رہ، تاکہ لشکر پیاس سے تکلیف نہ اٹھائے۔ اس کے بعد ہدہد ان کے ساتھ تھا، اس لیے کہ وہ چھپے پانی سے باخبر تھا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے تانا زدنے زاغ درد اوئی ہدہد، یعنی کوے کا ہدہد کے دعوے میں تانا زنی کرنا۔ جب کوے نے سنا، حسد کی وجہ سے آیا، حضرت سلیمان سے کہا، اس نے غلط اور غیر مناسب کہا ہے، بادشاہ کے سامنے بات کرنا خلاف ادب ہے، خصوصاً جھوٹی شیخی اور ناممکن بات۔ اگر اس کی ہمیشہ یہ نظر ہوتی، ایک مٹھی مٹی کے نیچے جال کو کیوں نہ دیکھ لیتا، جال میں وہ کیوں پھنستا، ناکام ہو کر وہ کیوں پنجرے میں ہوتا۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا، اے ہدہد، کیا مناسب ہے تیرے پہلے ہی پیالے میں یہ تلچھٹ نکلے، اے چھاچھ پیے ہوئے، اپنے آپ کو مست کیوں دکھا رہا ہے، میرے سامنے شیخی مارتا ہے، وہ بھی جھوٹ۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے جواب گفتن ہدہد مر سلیمان را دریں تانا، یعنی اس تانا کے بارے میں ہدہد کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دینا۔ اس نے کہا، اے شاہ، مجھے ننگے اور فقیر کے خلاف خدا کے لیے دشمن کی بات نہ سن۔ اگر میرا دعویٰ کرنا غلطی سے ہے، میں نے سر رکھ دیا، اس کو گردن سے قطع کر دے۔ کوا جو کہ خدا کی قضا کا منکر ہے، اگر لاکھ عقل رکھتا ہو کافر ہے۔ اگر تجھ میں کافروں کا ایک کاف ہو تو گندگی اور شہوت کا مقام ہے۔ شرمگاہ کی طرح میں ہوا میں سے جال کو دیکھتا ہوں، اگر میری عقل کی آنکھ کو قضا بند نہ کر دے۔ جب قضا آتی ہے عقل سو جاتی ہے، چاند کالا ہو جاتا ہے، سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ قضا سے یہ چھپانا کب نئی بات ہے، یہ بھی قضا ہے، سمجھ کہ وہ قضا کا منکر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قوت تقدیر اور قضائے الہی کا انکار کنندہ ہے۔ کافر اللہ کی قضاء و قدر کا منکر کافر ہے۔ کفریہ عقیدوں میں سے ایک کا ماننے والا بھی کافر ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ناموں کی تعلیم نہیں دی گئی تھی بلکہ ان کو اشیاء کی حقیقتیں بتا دی گئی تھیں، تو جس چیز کو جو لقب آدم علیہ السلام نے دیا اس میں تبدیلی نہ آئی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قضا سے یہ چھپانا کب نئی بات ہے، یہ بھی قضا سے سمجھ کہ وہ قضا کا منکر ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ آدم علیہ السلام او بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نہیں او ترک نہیں او تعویل، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور قضا کا ان کی آنکھ کو بند کر دینا صاف ممانعت کی نگاہ داشت سے، اور ممانعت کو ترک کرنا اور تعویل کرنا۔ انسانوں کا باپ جو علم الاسماء کا سردار ہے، جس کی ہر رگ میں لاکھوں علم ہیں، ہر چیز کا نام جس طرح وہ چیز ہے، آخر تک ان کی جان کو حاصل ہو گیا۔ جو لقب اس نے دیا وہ نہ بدلا، جس کو اس نے چست کہا وہ سست نہ ہوا، جس کو اس نے با اقبال اور آزاد کہا وہ باعزت اور خوش اور مسرور رہا۔ جو آخر میں مومن ہے شروع میں دیکھ لیا، جو آخر میں کافر ہے وہ اس پر ظاہر ہو گیا۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، جو چراگاہ پر نظر رکھے بے دین ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایمان اور کفر کا مدار انسان کے آخری احوال پر ہے۔ آخرت کی طرف نظر رکھنے والے کو آخر بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا نام عقل مند سے سن، علم الاسماء کا اشارہ اور راز سن۔ ہمارے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے ظاہر پر ہے، اللہ کے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے باطن پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی لکڑی کا نام عصا تھا، اللہ کے نزدیک اس کا نام اژدہا تھا۔ اس جگہ عمر کا نام بت پرست تھا، لیکن ازل میں اس کا نام مومن تھا۔ وہ جس کے نام ہمارے نزدیک منی تھا، اللہ کے سامنے وہ صورت تھی جیسا کہ تو میرے سامنے ہے۔ عدم میں یہ منی ایک صورت تھی جو خدا کے سامنے بغیر کمی بیشی کے موجود تھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کسی چیز کے ظاہر کو دیکھ کر اس کا نام لیتا ہے، اللہ تعالی اس کی حقیقت کے اعتبار سے اس کا نام لیتا ہے۔ چوبش کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بظاہر لکڑی تھا لیکن حقیقت میں سانپ تھا۔ یوم الست، یوم میثاق، وہ دن جس میں اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا سب سے اقرار کرایا تھا۔ منی یعنی انسان کا نطفہ انجام کے اعتبار سے انسانی صورت اختیار کرتا ہے، اللہ کے یہاں منی یہی صورت اختیار کیے ہوئے موجود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ الحاصل ہمارا نام وہی حقیقت بنا جو اللہ کے سامنے ہمارا انجام تھا۔ انسان کا انجام کے اعتبار سے نام رکھتے ہیں، نہ اس پر جو چند روز کے لیے رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے پاک نور کے ذریعے دیکھا، ناموں کی حقیقت اور راز ان پر ظاہر ہو گیا۔ جب فرشتوں نے اللہ کے انوار ان پر پائے، سر بسجود ہوئے اور خدمت کے لیے دوڑے۔ جب فرشتوں نے ان سے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا
سب ان کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ جس آدم کا میں نام لے رہا ہوں ان کی تعریف سے اگر میں قیامت تک مداح کروں تو قاصر رہوں۔ وہ یہ سب جان گئے، اور جب قضا آئی ایک ممانعت کی سمجھ میں ان سے غلطی ہوئی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے انجام یعنی جو جس چیز کا انجام ہے اس اعتبار سے اللہ کے یہاں اس کا نام ہے۔ چوں ملک کا مطلب ہے ملک کا تعلق دوسرے مصرع سے ہے، یعنی ملک در سجود افتاد۔ ان کی تعریف یعنی آدم علیہ السلام کی تعریف قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تعجب سے ممانعت حرام ہونے کی وجہ سے تھی، تعجب ہے ممانعت حرام ہونے کی وجہ سے تھی یا کسی تعویل کی وجہ سے تھی، اور وہم میں ڈالنا تھا۔ ان کے دل میں جب تعویل نے ترجیح حاصل کر لی، طبیعت حیرانی میں گیہوں کی طرف دوڑ پڑی۔ جب باغباں کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، چور نے موقع پا لیا، تیزی سے سامان لے بھاگا۔ جب حیرت سے انہیں چھٹکارا ملا، راستے پر آئے، دیکھا کارخانے سے چور سامان لے بھاگا۔ ربنا انا ظلمنا گفت و آہ یعنی ظلمت آمد و گم گشت راہ۔ ہمارے رب ہم نے ظلم کیا کہا، اور آہ کی یعنی اندھیرا چھا گیا اور راستہ گم ہو گیا۔ یہ قضا سورج کو چھپا لینے والا ابر ہے، اس سے شیر اور اژدہا چوہے کی طرح بن جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تعویل کا مطلب ہے کلام کو ظاہری مفہوم سے پھیر کر کسی معنی پر محمول کرنا جس کا احتمال صحیح ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ ممانعت صرف وقتی تھی۔ جس طرح پیر میں کانٹا چبھنے پر چور کو موقع مل جاتا ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی حیرانی نے شیطان کو موقع دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ ممانعت تحریم کی وجہ سے تھی۔ ربنا انا ظلمنا یعنی اے ہمارے رب بے شک ہم نے ظلم کیا۔ یہ دعا آخر تک حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ خداوندی قضا و قدر چمکدار کو بے نور اور بہادروں کو بزدل بنا دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر میں قضا کے وقت جال نہیں دیکھتا ہوں، میں ہی تنہا قضا کے راستے میں بے خبر نہیں ہوں۔ اے مخاطب، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو نیکی کرے، زور کو چھوڑ دے اور عاجزی کرے۔ اگر قضا سیاہ بن کر تجھے رات کی طرح ڈھانپ لے، بالآخر قضا ہی تیری دستگیری کرے گی۔ اگر قضا 100 بار تیری جان لینا چاہے، قضا ہی تیری جان بخشی کرے گی، علاج کرے گی۔ یہ قضا اگر 100 بار تجھے لوٹتی ہے، آسمان کی وسعت پر تیرا خیمہ گاڑتی ہے۔ کرم سمجھ یہ کہ قضا تجھے ڈراتی ہے تاکہ امن کی سرزمین میں تجھے بٹھا دے۔ جب تجھے ڈراتی ہے تو باخبر ہو جاتا ہے، اگر تجھے نہ ڈرائے تو گمراہ ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قضائے خداوندی کا مطلب ہے حکم۔ اوپر ہدہد کی تقریر تھی، اب مولانا کا مقولہ شروع ہوا۔ اگر تقدیر سے مصائب آئیں تو اس کی تدبیر دعا و استغفار ہے۔ اللہ کی جانب سے مصائب تنبیہات ہیں تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے، ورنہ امن و اطمینان کی زندگی بسا اوقات غفلت کا سبب بن جاتی ہے۔
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس بات کی انتہا نہیں ہے، دیر ہو گئی، شیر اور خرگوش کا قصہ سن۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پائے واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاہ آمد، یعنی کنویں کے پاس آ کر خرگوش کا شیر سے پیچھے ہٹنا۔ شیر جب خرگوش کے ساتھ ہو گیا، غضبناک، کینے سے پر اور دشمن ہو رہا تھا۔ بہادر خرگوش اس کے آگے تھا۔ اچانک شیر کے آگے سے پیچھے کو ہٹا۔ جب شیر کنویں کے پاس پہنچا، دیکھا کہ خرگوش پیچھے رہ گیا اور ہٹ گیا۔ اس شیر نے کہا، تو پیچھے کیوں ہٹا؟ پیچھے کو نہ ہٹ، آگے آ۔ اس نے کہا، خرگوش کہاں ہیں؟ میرے ہاتھ پیر ختم ہو گئے، روح کانپ رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، میرے چہرے کا رنگ نہیں دیکھ رہا ہے، سونے کا سا میرا رنگ اندرونی حالت کی خبر دے رہا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خرگوش کے بتائے ہوئے دوسرے شیر پر غضبناک ہو رہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اللہ نے پیشانی کو حال بتانے والا فرمایا ہے، پہچاننے والے کی نگاہ پیشانی پر پڑتی ہے، رنگ اور بو گھڑیال کی طرح چغل خور ہے، گھوڑے کی آواز گھوڑے کی خبر دیتی ہے، ہر چیز کی آواز اس کی خبر دیتی ہے، گدھے کی آواز کو دروازے کی آواز سے جدا سمجھ۔ انسانوں کے پہچاننے کے سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان زبان بند رکھنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان زبان بند رکھنے کے وقت پوشیدہ ہے، چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے، مجھ پر رحم کر، دل میں میری محبت بٹھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عارف پہچاننے والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، تعرفہم بسیماہم، تو ان کو پیشانی سے پہچانتا ہے۔ حدیث میں ہے، المرء مخبوء فی لسانہ لانی طلعتی لسانہ، یعنی انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے، چادر میں نہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، سرخ چہرے کی رنگت شکر کی صدا رکھتی ہے، زرد چہرے کی رنگت صبر اور تکلیف کی علامت رکھتی ہے، مجھ میں وہ چیز آ گئی جس میں مات کھا گئے انسان اور جانور، جمادات اور نباتات، مجھ میں وہ چیز آ گئی جو حواس باختہ کر دیتی ہے، چہرے کا رنگ اور طاقت اور نشانی ختم کر دیتی ہے، مجھ میں وہ چیز آ گئی جو جس چیز میں آ جائے اس کو شکستہ کر دے، درخت کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ دے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی چیزیں ان کی وجہ سے رنگت زرد کیے ہوئے ہیں اور بو بگاڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کبھی صابر ہے اور کبھی شکر گزار، باغ کبھی جوڑا پہنتا ہے کبھی ننگا ہے، سورج جو آگ کی طرح برآمد ہوتا ہے دوسرے وقت وہ اوندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چہرے کی سرخی سے دل کی شکر گزاری کا پتہ چلتا ہے اور چہرے کی زردی دل کی تکلیف کی علامت ہے۔ جمادات یعنی اینٹ پتھر وغیرہ کو جامد کہتے ہیں، نبات یعنی نباتات اگنے والی چیزیں، درخت، گھاس وغیرہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
چار گوشہ خیمہ یعنی آسمان پر چمکنے والے یہ ستارے دم بدم جلنے میں مبتلا ہیں۔ چاند جو حسن میں ستاروں سے بڑھا ہوا ہے، دق کے مرض کی وجہ سے ہلال کی طرح ہے۔ یہ پرسکون اور بادب زمین زلزلہ اس کو جاڑے بخار میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چار طاق کا مطلب ہے ایک قسم کا چار گوشہ خیمہ۔ اہل نجوم کی اصطلاح میں کسی ستارے کا سورج کے برج میں آ کر اپنی شعاؤں کو کھو دینا۔ چاند 14ویں رات میں مکمل ہوتا ہے، پھر بشکل ہلال ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ دق زدہ مریض۔ زمین ساکن اور بادب ہے، زلزلہ میں ایسی ہو جاتی ہے جیسے جاڑے بخار میں مبتلا مریض۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے مخاطب، بہت سے پہاڑ اس ذلیل مصیبت سے دنیا میں باریک ریتہ بن گئے ہیں۔ یہ ہوا جو روح سے وابستہ ہے، جب قضا آتی ہے تو وبا اور گندی بن جاتی ہے۔ خوشگوار پانی اگرچہ روح کا بھائی بن گیا ہے، لیکن گڑھے میں زرد اور کڑوا اور گدلا ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قضا آتی ہے تو یہی موت اور وبائے عام کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آگ جو نہایت سرکش اور مغرور ہے، یکایک اس پر ہوا تو مرے پڑھ دیتی ہے۔ مٹی جو موسم بہار میں پھولوں کا سرمایہ ہے، اچانک ہوا اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ دریا کا حال اس کے اضطراب و جوش سے سمجھ لے، یہی اس کے ہوش کی تبدیلی ہے۔ سرگرداں آسماں جو جستجو میں ہے، اس کی حالت اس کے فرزندوں جیسی ہے، کبھی حزیز اور کبھی اوسط، کبھی اوج، اس میں فوج در فوج سعد اور نحس ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سرکش آگ کو ہوا کا ایک جھونکا بجھا دیتا ہے۔ فرزنداں کا مطلب ہے عناصر اربعہ، یعنی آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور موالید ثلاثہ یعنی حیوانات اور نباتات اور جمادات، جن کے تغیرات کا بیان ہو چکا ہے۔ حزیز یعنی ساتوں ستارے ایک دائرہ پر حرکت کرتے ہیں۔ اس دائرہ کا مرکز فلک الافلاک کے مرکز سے اوپر ہے۔ اس دائرے پر ایک نقطہ فلک الافلاک کے مرکز سے بہت قریب ہے، اس کو حزیز کہتے ہیں، اور ایک نقطہ بہت زیادہ بعید ہے، اس کو اوج کہتے ہیں۔ اور اس دائرے کے محیط پر دو نقطے ہیں جن کا فاصلہ فلک الافلاک کے مرکز سے یکساں ہے، جن کو اوسط کہتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی شرف، کبھی صعود، اور کبھی فرح، کبھی وبال، اور کبھی حبوط، اور کبھی طرح، اپنے سے اے جز او جو کل سے ملا جلا ہے، ہر مفرد کی حالت کو سمجھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر ستارے کا ایک اصل برج ہے۔ یہ ستارہ حرکت کرتا ہوا جب اس برج میں داخل ہوتا ہے تو وہ برج اس کا خانہ شرف کہلاتا ہے۔ آفتاب کے لیے برج حمل خانہ شرف ہے، اس کے مقابل وبال ہے۔ یعنی ستارے کا خانہ شرف چھوڑ کر انتہائی دوری، یعنی ساتویں برج میں داخل ہو جانا۔
آفتاب کا برج دلو میں پہنچنا وبال کہلائے گا۔ صعود اوپر چڑھنا، اس کی ضد حبوط ہے یعنی نیچے اترنا۔ کسی ستارے کا برج شرف سے نکل کر مقابل برج میں آ جانا، مثلاً آفتاب کا برج میزان میں آ جانا۔ فرح یعنی خوشی، ہر ستارے کا ایک خاص خانہ فرح کہلاتا ہے، مثلاً اتاروں کے لیے حمل کو خانہ فرح قرار دے دیا گیا ہے۔ عناصر اربعہ کا جز ہے، اور عناصر اربعہ جو کلیات ہیں یہ ان سے مل کر بنا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب بڑوں کا حصہ درد اور رنج ہے تو چھوٹوں کو کب خزانہ مل سکتا ہے؟ جب کلیات کو رنج اور درد ہے تو ان کا جز کیوں کر زرد چہرہ نہ ہوگا، خصوصاً وہ جز جو ازداد کا مجموعہ ہے، پانی اور مٹی اور آگ اور ہوا کا مجموعہ ہے۔ یہ تعجب کی بات نہ ہوگی کہ بھیڑ بھیڑیے سے چھوٹ بھاگی، یہ تعجب ہے کہ بھیڑیے نے بھیڑ سے دل لگا لیا۔ زندگی مخالف چیزوں کا باہمی تعلق ہے، موت یہ ہے کہ ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس دنیا کی زندگی مخالف چیزوں کی صلح ہے، مخالف چیزوں کی لڑائی ابدی زندگی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عناصر اربعہ جن کے تغیرات کا ذکر آ چکا ہے، کہتراں یعنی وہ چیزیں جو ان سے بنی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زندگی دشمنوں کی صلح ہے، موت کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا سمجھو۔ دشمنوں کی صلح عارضی ہوتی ہے، بالآخر لڑائی کی طرف ان کے دل دوڑتے ہیں، چند دن کے لیے از راہ مصلحت وفا اور محبت میں ملے جلے ہیں۔ بالآخر ہر ایک اپنی اصل کی طرف پلٹ گیا، ہر ایک اپنی جنس کا ساتھی بن گیا۔ خدا کی مہربانی ہے کہ اس تیندوے اور پہاڑی بکرے کو محبت عطا فرما دی اور ان کی مخالفت ختم کر دی۔ اللہ کا کرم ہے کہ شیر اور گورخر دو مخالفوں کو وفاداری میں الفت عطا کر دی۔ جب دنیا بیمار اور قیدی ہو تو کیا تعجب ہے اگر بیمار فانی ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ حقیقی دشمنوں کی صلح بالکل عارضی ہوگی، وہ پھر دشمنی پر اتر آئیں گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔